خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو کہانیاں ہیں وہ بالکل الگ الگ دنیاؤں سے آئی ہیں۔ ایک طرف تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے جرائم ہیں، تو دوسری طرف ٹیکنالوجی کی دنیا میں کچھ کمال کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی ملاقاتیں بھی ہیں جو آپ کو حیران کر دیں۔ بظاہر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن آج ہمارا کام یہی ہے کہ ان بکھری ہوئی کہانیوں کے دھاگے جوڑیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی معاشرے میں شدید ظلم، غیر معمولی مہربانی اور طاقت کا غلط استعمال، یہ سب ایک ساتھ کیسے چلتا ہے۔ تو آئیے سب سے مشکل اور پریشان کن کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خبر اتر پردیش کی ہے۔ وہ 5 سالہ بچی والا واقعہ؟ جی، 2 آدمیوں نے اسے اغوا کیا، زیادتی کی اور پھر اسے تیسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں کیا تو ان کا جواب وہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ ناقابل یقین، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ محض تفریح کے لیے کیا گیا۔ یہ جملہ محض تفریح کے لیے، یہ صرف اخلاقی گراوٹ نہیں ہے، یہاں ایک شدید نفسیاتی کیفیت نظر آتی ہے جسے ایمپتھی ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ مطلب ہمدردی کا مکمل فقدان؟ بالکل۔ اس حالت میں دوسرا انسان، خاص طور پر ایک کمزور بچی، ایک شخص نہیں بلکہ ایک شے نظر آنے لگتی ہے، ایک کھلونا جس کے درد کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یعنی یہ صرف ایک برا کام نہیں بلکہ ایک ایسی ذہنیت ہے جہاں انسانیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہ ذہنیت خلا میں پیدا نہیں ہوتی۔ جب معاشرے میں شدید سماجی دباؤ ہو، ناانصافی ہو، تو کچھ لوگوں میں انسانی زندگی کی قدر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بچی کے والد نے کہا کہ وہ ملزمان کو جانتے تھے اور انہیں شیطان کہا۔ ظاہر ہے یہ ایک باپ کا درد ہے، لیکن سماجیات کی نظر سے دیکھیں تو یہ شیطان ہمارے ہی معاشرے کی پیداوار ہیں۔ اور پولیس نے بھی ایک مقابلے کے بعد انہیں ٹانگوں میں گولی مار کر گرفتار کیا۔ یہ ایکشن بھی شاید عوامی غصے کی عکاسی کرتا ہے۔ شاید۔ اچھا، اب ایک اور کہانی دیکھتے ہیں۔ یہ اتنی بھیانک تو نہیں، لیکن اس میں بھی اختیار اور رویے کا ایک اہم پہلو چھپا ہے۔ سروہی میں ایک خاتون کانسٹیبل۔ اچھا، وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی؟ جی وہی۔ انہوں نے اپنی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ پارک کی اور مٹھائی خریدنے چلی گئی۔ 15 منٹ تک ٹریفک رکا رہا۔ یہ طاقت کا ایک چھوٹا روزمرہ کا مظاہرہ ہے۔ وردی پہن کر آپ قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اسی وردی کو قانون توڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور جب ایک ٹرک ڈرائیور نے ہمت کر کے اعتراض کیا تو کانسٹیبل نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی۔ جی، مکالمہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ کانسٹیبل نے کہا، تیرے باپ کا روڈ ہے کیا؟ اور ڈرائیور کا جواب بہت اچھا تھا۔ اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میرا تو نہیں، کیا آپ کے باپ کا ہے؟ اگر ہم ان دونوں واقعات کو جوڑ کر دیکھیں، ایک طرف انتہائی ظلم اور دوسری طرف طاقت کا یہ چھوٹا سا ناجائز استعمال، تو ان میں مشترک کیا ہے؟ ان میں مشترک دھاگا ہے احتساب کا فقدان۔ جب کسی کو یقین ہو جائے کہ اسے اس کے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ٹھہرایا جائے گا، تو انسانی رویے کی تاریک ترین شکلیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ احتساب کی بات واقعی اہم ہے۔ اچھا، ذرا ہلکے پھلکے موضوعات کی طرف چلتے ہیں، لیکن یہاں بھی دلچسپ پہلو موجود ہے۔ سنیل گروور اور جیا بچن والے واقعے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ پس منظر یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جیا بچن نے پاپارازی کو کہا تھا تنگ پتلون پہننے والے چوہے۔ ہاں، وہ بیان کافی متنازع ہوا تھا۔ تو اب دی کپل شرما شو میں سنیل گروور، جو عامر خان کا کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے ایک پاپارازی کی طرف اشارہ کر کے کہا، کپڑے اچھے پہنے یار تم نے آج، پینٹ تو اچھی لگ رہی ہے تمہاری۔ یہ تو سیدھا سیدھا طنز تھا۔ بالکل، اسے جیا بچن کے تبصرے پر ایک لطیف طنز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کامیڈی کی طاقت ہے، براہ راست حملہ کیے بغیر مذاق کا استعمال کر کے ایک بڑا پیغام دے دیا گیا۔ یہ تفریحی دنیا کا اپنا طریقہ ہے احتساب کرنے کا۔ اچھا، تفریحی کی دنیا سے جڑی ایک اور دلچسپ بات ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے۔ فلم ٹاکسک کے نئے پوسٹرز آئے ہیں۔ ہاں، تارا ستاریہ اور نین تارا کے۔ اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پوسٹرز اصلی نہیں بلکہ اے آئی سے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، مطلب اس کا کوئی ثبوت بھی ملا ہے؟ کیونکہ اے آئی سے بنی تصاویر اب تو بہت حقیقی لگتی ہیں۔ ثبوت تفصیلات میں چھپا ہے۔ جب تارا ستاریہ کے پوسٹر کو زوم کیا جاتا ہے تو ان کی انگلیاں جو بندوق پکڑے ہوئے ہیں وہ عجیب طرح سے مڑی ہوئی ہیں، مسخ شدہ ہیں۔ اوہ،
اور پس منظر میں رکھی بوتلیں اور گلاس بھی ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ یہ اے آئی کی کلاسک غلطیاں ہیں، خاص طور پر ہاتھوں کے ساتھ۔ یہ کرتا کیوں ہے ایسا؟ اصل میں اے آئی ماڈلز کو لاکھوں تصاویر پر ٹرین کیا جاتا ہے، لیکن انسانی ہاتھ ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اے آئی ہاتھ کا تصور تو سمجھ لیتا ہے، لیکن انگلیوں کی صحیح تعداد، ان کے مڑنے کی فزکس، ان تفصیلات میں اکثر گڑبڑ کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف اے آئی ہے جو ابھی تک انسانوں کی ٹھیک سے نقل نہیں کر پا رہا، اور دوسری طرف ایک انسان ہے جو ناقابل یقین کارنامے کر رہا ہے۔ جیمز کیمرون کی بات کریں۔ جی، ہدایت کار جیمز کیمرون نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ان کی نئی فلم ایواتار فائر اینڈ ایش نے دنیا بھر میں $1 بلین کما لیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ کے واحد ہدایت کار بن گئے ہیں جن کی 4 فلموں نے $1 بلین سے زیادہ کا بزنس کیا ہے: ٹائٹینک، ایواتار 1، 2 اور اب 3۔ واو! یہ صرف ٹیکنالوجی کا کمال نہیں ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آخر میں ٹیکنالوجی صرف ایک آلہ ہے، اصل جادو تو انسانی تخلیقی صلاحیت میں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بطور آلہ والی بات بہت اہم ہے، اور اسی سے ہم اپنے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ بنگلور کی ایک خبر ہے جس نے مجھے کافی حیران کیا ہے۔ اچھا، ایک سافٹ ویئر انجینئر نے ایک اے آئی ہیلمٹ بنا دیا ہے۔ اے آئی ہیلمٹ؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو بھی ٹریفک قوانین توڑے گا نا، یہ ہیلمٹ اس کی تصویر لے کر خود بخود پولیس کو ای میل کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو کمال ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ بنگلور ٹریفک پولیس نے خود اس سے رابطہ کیا ہے۔ تو اس سے کارکردگی تو یقیناً بڑھے گی، لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ کہ اس سارے ڈیٹا کا مالک کون ہوگا؟ کیا یہ ہیلمٹ ہر وقت ریکارڈنگ کرے گا؟ ہاں، یہ بھی ہے، پرائیویسی کا مسئلہ۔ بالکل، اور اگر اس نے غلطی سے کسی کو قصوروار ٹھہرا دیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سہولت کے ساتھ ساتھ نگرانی کا ایک نیا دروازہ بھی ہے۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا بنگلور پولیس کے پاس اس قسم کے ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے سنبھالنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ ٹیکنالوجی بنانا ایک بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک ذمہ دارانہ نظام بنانا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ صحیح۔